الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا یا رب لک الحمد حتی ترضی ولک الحمد اذا ما رضیت وَلَكَ الْحَمْدُ بَعْدَ الرِّضَا وَلَكَ الْحَمْدُ أَبَدًا أَبَدًا أَبَدًا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 سے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یا ایہا اے حرف ندا ہے، الناس انسانوں لوگوں، کلو فعل امر جمع مذکر حاضر، کل کلا کلو تم کھاؤ، عقل سے۔ من اور ما یہ دو کلمات ہیں، ان کو ملایا گیا۔ من سے ما جو، فی میں ارض زمین، حلالن ہا لام لام اس کا روٹ ہے، گرا کھول دینا، پابندی ہٹا دینا۔ حلال جانا پہچانا لفظ ہے، لوفل۔ طیب پاک، کلین۔ واو اور لا نہیں، تتبعو تم پیروی کرو، اتباع یہ باب افتعال ہے، لا تتبعو یہ فعل نہج ہے، پیروی نہ کرو، اتباع نہ کرو، فالو نہ کرو۔ خطوات، خطوتن کہتے ہیں دو قدموں کے درمیان کی جگہ کو، تو اس کی جمع ہے خطوات، فٹ سٹیپس، قدم۔ الشیطان شیطان، انا بے شک ہوں وہ، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن مبین واضح، عدو مبین مرکب توصیفی ہے۔ دونوں کلمات دیکھیں سیم ہیں، دونوں حالت رفع میں ہیں، واحد ہیں، مذکر ہیں اور نکرہ ہیں۔ واضح دشمن، کھلا دشمن، مبین با یا نون اس کا روٹ ہے، ابان یبین ابانہ سے، یہ باب افعال ہے، کھلا واضح ہے۔ انما بے شک یأمرو، امر یامرو باب نصر ینصر ہے، امر حکم دینے کو، مشورہ دینے کو، اور اس کے بہت سارے مطلب ہیں۔ تو یأمرو وہ حکم دیتا ہے، کم تم کو، بی کا مطلب ساتھ ہے، اور سو جو ہے یہ براڈ اسپیکٹرم لفظ ہے، وسیع لفظ ہے، اس کے بہت معنی ہیں۔ سو غمگین کرنے والی چیز کو کہا جاتا ہے، برائی کو، آفت کو، گناہ کو، برے کام کو، عیب کو، جسمانی مادی نقصان، بیماری، بدی، تو یہ ایول، یہ سب چیزیں سو ہیں۔ تو قرآن پاک میں بہت ساری اس کی مثالیں ہیں جسمانی اور مادی نقصان کے لیے۔ کلام پاک میں ہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ بِسُوءٍ، اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، کہ جب اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو نکالو گے تو بغیر کسی بیماری کے سفید ہوگا، تو سو بیماری کے لیے آیا۔ تو بہرحال یہ سو، واو اور الفحشاء، فا حاشین اس کا روٹ ہے، کھلی بدکاری اور بے حیائی کے لیے آتا ہے، بے حیائی بڑی برائی کے لیے، فحش۔ واو اور ان کے، تقولو تم کہو، علا پر، اللہ اللہ کے، ما جو لا نہیں، تعلمون تم علم رکھتے، لا تعلمون فعل مضارع منفی جمع مذکر حاضر، نہیں تم علم رکھتے۔ واو اور اذا جب، قیلا کہا گیا،
ایزا نے قیلا کو، قیلا ماضی تھا تو اس کو مستقبل کے معنی میں لایا. تو جب کہا گیا، جب کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے، اتبعوا تم پیروی کرو، تم اتباع کرو. باب افتیال ہے. ما جو انزل ینزل انزال باب افعال ہے. انزل واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف. نازل کیا، اللہ اللہ کی پیش بتاتی ہے کہ اللہ فاعل ہیں، اللہ سبجیکٹ ہیں. اللہ نے اتارا. قالوا انہوں نے کہا، بلکہ نتبعو ہم پیروی کرتے ہیں. جمع متکلم فعل مضارع معروف. ما جو یہ اسم موصول ہے. الفینا جمع متکلم الفا باب افعال سے. الفینا ہم نے پایا. علیہ اس پر. آبا نہ ہمارے. کیا واو اور لو اگر کانا ہوں. آباؤہم ان کے آبا. لا نہیں. یعقلون عقل یعقلو باب ضرب یضرب عقل رکھنا سمجھنا. نہ وہ عقل رکھتے ہوں. شیئن کچھ. واو اور لا نہیں. یہتدون وہ ہدایت پر ہوں. واو اور یہ اعتدا باب افتیال ہے. واو اور مثل مثال. الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا. کا جیسا کہ. مثل مثال. الذی اس میں موصول ہے. وہ شخص جو، ایک شخص جو. ینعقو وہ آواز نکالتا ہے. نعقن نعیقن تو نعیق الغراب کہتے ہیں. کوے نے کائیں کائیں کیا تو ینعقو آواز نکالنا. نعوق کہتے ہیں گلے پھاڑ کر بکریوں کو پکارنا ایک مخصوص آواز سے، تو وہ آواز نکالتا ہے، جانوروں کو پکارتا ہے چرواہا. بھی ساتھ ما جو لا نہیں. اچھا عنق گردن کو کہا جاتا ہے، اور یہ باب ضرب یضرب بھی ہے اور فتح یفتح بھی آتا ہے. ما جو لا نہیں. یسمع وہ سنتا. الا مگر. دعاءً پکارنا شاؤٹ. واو اور نداءً آواز دینا. سمن بہرے ہیں. ڈیف. بکمن گونگے. ڈم. عمیٌ اندھے بلائنڈ. فا پس ہم وہ. لا نہیں. یعقلون وہ عقل رکھتے. پھر وہی الفاظ ہیں. یا ایہا حرف ندا. الذین اسم موصول اور آمنو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب، اور آمن یؤمن ایمان باب افعال ہے. اے وہ لوگ جو ایمان لائے. کلو تم کھاؤ. من سے. طیبات طیبہ کی جمع طیبہ. اس کا روٹ ہے عمدہ پسندیدہ. وہ چیز جو ظاہری نجاستوں سے پاک ہو، صحت دینے والی ہو، خوشگوار ہو، خوش ذائقہ اور پیور خالص ہو، عمدہ پسندیدہ ہو، اس کو طیب کہتے ہیں. تو طیبات. ما جو ہائیجینک. ما جو رزقنا ہم نے دیا. رزق یرزق باب نصر ینصر جمع متکلم فعل ماضی معروف. جو ہم نے دیا. قم تم کو. واو اور اشکرو شکر یشکرو باب نصر ینصر ہے، اور اشکرو فعل امر جمع مذکر حاضر. اشکر اشکرا اشکرو تم شکر ادا کرو. للہ اللہ کے لیے. دیکھیں یہ مرکب جاری ہے. لام حرف جر ہے اور اللہ کو آخر میں اس نے زیر دے دی تو مجرور کر دیا، تو یہ جار مجرور ہے، مرکب جاری ہے. اللہ کے لیے. ان اگر کن تم ہو تم ایاہو صرف اسی کی. تعبدون تم عبادت کرتے. عبد یعبدو یہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف ہے. انما بے شک. حرم حرم یحرم تحریم یہ باب تفعیل ہے. اس نے حرام کیا یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے. علیکم یہ پھر مرکب جاری ہے. تم پر. علی حرف جر ہے اور کم اس میں ضمیر پروناؤن ہے. المیتہ مردار. میت ڈیڈ چیزیں. واو اور الدم خون بلڈ. واو اور لحم گوشت فلیش.
الخنزیر سور کا، خنزیر کا، واو اور ما جو اہلا پکارا گیا، احلال کہتے ہیں آواز دینا، بلند کرنا، اور ہلال کہتے ہیں پہلی رات کا چاند، کہ لوگ آوازیں بلند کرتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا۔ استحلال کہتے ہیں جب بچہ آواز نکالے۔ تو بہرحال اہلا پکارا گیا، بھی ساتھ ہی اس کے لی واسطے، غیر سوائے اللہ اللہ کے، فا پس من جو اضطرا مجبور کیا گیا، فورس کیا گیا، بے قرار کیا گیا، مضطر کسی کو اضطرار کہتے ہیں ایسی چیز کی طرف کھینچ لے جانا جس کی طرف جانے کو ناگواری ہو، اسی سے ضرر ہے، ضرر نقصان کو کہتے ہیں۔ اضطراری کیفیت کسی کو ناپسندیدہ چیز پہ مجبور کرنا۔ تو جو فورس کیا گیا، مجبور کیا گیا، غیر نہیں، باغین سرکشی کرنے والا، بغا یبغی سے اس میں فاعل ہے، قانون شکنی کرنے والا، سرکشی کرنے والا، باغیا اس کا روٹ ہے، واو اور لا نہیں، عادن حد سے بڑھنے والا، عداوت کرنے والا، فا پس لا نہیں، اثم گناہ، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ غفور معاف کرنے والا، بخشنے والا۔ یہ غفران سے مبالغے کا صیغہ ہے، فعول کے وزن پہ، رحیم رحم کرنے والا۔ ان بے شک الذین وہ لوگ، یکتمون کتم یکتمو یہ باب نصر ینصر ہے، اور یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے۔ یکتمون وہ چھپاتے ہیں، کنسیل کرتے ہیں، ما جو انزل نازل کیا اللہ اللہ نے، من سے الکتاب کتاب، اللہ کی کتاب، واو اور یشترون وہ خریدتے ہیں، اشترا باب افتعال ہے، یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، بارٹر کرنا، بیچنا، خریدنا، بھی ساتھ اس کے، ثمن قیمت، قلیلہ تھوڑی، اولئکا وہ لوگ، اس میں اشارہ بعید، ما نہیں، یأکلون اکل یأکل باب نصر ینصر جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، نہیں وہ کھاتے، فی میں بطون بطن کی جمع، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، ویسے چھپا ہوا حصہ، اندرونی حصہ، پوشیدہ ہونا، چھپنا، تو پیٹ، باطن کی جمع بطون، ہم ان کے پیٹوں میں، الا مگر، النارا آگ کو، واو اور لا نہیں، کلم یکلم تکلیم باب تفعیل ہے، نہیں کلام کرتا، نہیں کلام کرے گا، ہم ان سے، اللہ اللہ، یوم دن، قیامت واو اور لا نہیں، یزکی پاک کرے گا، تزکیہ یہ باب تفعیل ہے، زکا یزکی واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، نہیں پاک کرے گا، ہم ان کو، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب، علیم دردناک، علم والا، یہ فعیل کے وزن پہ ہے اور فاعل کے معنوں میں ہے، درد دینے والا۔ اولئکا وہ لوگ، الذین وہ لوگ جو، اشتروا انہوں نے خریدا، الضلالۃ گمراہی کو، بی بدلے ہدا ہدایت کے، گائیڈنس کے، واو اور العذاب عذاب کو، بی بدلے المغفرہ مغفرت کے، بخشش کے، فا پس ما اصبر کتنا صبر ہے۔ تو یہ افعال تعجب میں سے ہے، تعجب کے دو صیغے ہیں، ما افعل اور افعل بھی، تو ما افعل کے وزن پہ ما اصبر، تو کیا صبر ہے، کتنا صبر ہے، کتنا حوصلہ ہے، تو یہ فعل تعجب میں سے ہے، ما اصبر کتنا صبر ہے، ہم ان کا، یا کس قدر صبر کرنے والا ہے، ہم وہ، علا پر، الناری آگ کے، ذالک وہ، بھی بوجہ، انا بے شک، اللہ اللہ، نزل اس نے نازل کیا، نزل ینزل تنزیل یہ باب تفعیل ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، تو الکتاب کتاب کو، بھی ساتھ، الحق کی حق کے، سچ کے، ٹروتھ کے، واو اور انا بے شک، الذین وہ لوگ جو، اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، اب اختلاف باب افتعال ہے، اس سانچے میں فٹ کر لیں، اختلاف کرنا،
انہوں نے اختلاف کیا جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف فی میں الکتابی کتاب لا البتہ فی میں شقاق شین قوف قوف شق شگاف کو پھاڑ کر برابر دو ٹکڑوں میں کرنا چیرنا پھاڑنا تو شقاق اختلاف کو ضد کو مخالفت کو کہا جاتا ہے تو انفعال انشقاق باب انفعال میں بھی یہ آتا ہے انشقاق اور بعید دور کا دور کی ضد میں دور کی مخالفت میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 168 سے تشریحی یا ایہا الناس اے لوگو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پکارا تمام انسان اے انسانوں اے لوگو یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم آ گیا کلو تم کھاؤ مما فی الارض حلالا طیبا اس سے جو زمین میں ہے حلال اور پاک سب کھاؤ اللہ تعالیٰ کا کمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سب کے لیے خیر خواہی ہے کرنے کا سب سے پہلا کام عقل ہے تو کیا کھاؤ کیسے کھاؤ اللہ نے دو ہی لفظوں میں ایک پوری کائنات ہمیں بتا دی کہ حلال ہو لوفل ہو اور طیب ہو کلین ہو تو جب بھی کھانے کے لیے بیٹھو تو یہ دو چیزیں دیکھو کہ حلال ہو اور طیب ہو اللہ تعالیٰ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا اس نے اس پوری کائنات کو دسترخوان بنا دیا اس کو سجا دیا اس میں رنگا رنگی رکھ دی اس میں ہر طرح کے پھل رکھ دیے سبزیاں رکھ دیں اناج رکھ دیے یہ تمام چیزیں اللہ نے فرمایا اے انسان هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا یہ سب جو کچھ زمین میں ہے سب تیرے لیے ہے اور مباحات کا دائرہ وسیع ہے کہ بہت چیزیں حلال ہیں زیادہ چیزیں حلال ہیں اور چند چیزیں حرام ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس دسترخوان کو سجایا اور سجا کر اس کو خوبصورت بنا دیا اللہ نے ایستھیٹک سینس ہم میں رکھی تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے بھرپور تسکین کی کہ چیزوں کو خوبصورت بنا دیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پہ نہ چلو حرام کے ساتھ بے حیائی ہے یہ حرام اور بے حیائی لازم و ملزوم ہے اور حلال کے ساتھ حیا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن اللہ نے فواحش کو بے حیائیوں کو حرام کر دیا تو حرام کھانے سے شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے پہلا وار حضرت آدم پہ ان کا شیطان کا حرام تھا تو حلال اور پاکیزہ کھانا کھانا عبادت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہر عبادت پہ اجر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین پہ قربان جائیں آپ نے فرمایا الطاعم الشاکر کالصائم الصابر کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صبر کرنے والے روزے دار کی طرح ہے تو جینے کے لیے کھانا ہے سسٹیننس کے لیے کھانا ہے یہ بہت اہم ہے کھانا اور پسندیدہ اور پر لطف کھانا سب کو اچھا لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے اس کو عبادت بنا دیا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لوگے آپ کی زندگی سے سبق سیکھو گے کہ میرے نبی کیا کھاتے اور کس طریقے سے کھاتے کس پوسچر سے بیٹھ کر کھاتے تو یہ بہترین ڈائٹ ہے آپ کی زندگی سے سیکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ نفس کے تقاضے پورا ہوتے دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور فرمایا کہ اگر اللہ نے دیا تو کھاؤ حلال جو ہے وہ اثرات کے لحاظ سے خوشگوار صحت مند بیلنسڈ ہو فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا رسولوں کو بھی کہہ دیا جیسے رسولوں کو پکارا تو کتنا بڑا آنر ہے اے رسولوں کھاؤ پاکیزہ چیزیں اور
اعمال صالحہ کرو، تو ایسے ہی ہم سب کو پکارا، ہم سب اس میں شامل ہیں، یا ایھا الناس۔ دیکھیں کہ ہر حلال طیب ہو یہ ضروری نہیں، کبھی حلال چیز ہوتی ہے لیکن وہ طیب نہیں ہوتی، جس پہ جیسے کوئی چیز خراب ہو گئی، باسی ہو گئی، مکھیاں بیٹھ گئیں، وہ چیز بیماری بن گئی۔ تو اب چینی جو ہے وہ ڈائبیٹک کے لیے طیب نہیں، تو صحت کی حفاظت کرنا یہ ڈائٹ کا بنیادی کام ہے۔ اور فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ بھی طیب ہے اور طیب کو قبول کرتے ہیں۔ دیکھیں کھانے پینے کا زندگی پہ اثر ہوتا ہے، عمل، صحت، چال ڈھال، اخلاق پہ کھانے کا اثر ہوتا ہے، اعتدال سے کھانا ہے۔ تو حرام سے صدقہ قبول نہیں ہوتا، مال میں برکت نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ حلال کھانا، سنت کے مطابق عمل کرنا اور لوگوں کو تکلیف نہ دینا۔ آپ نے فرمایا کہ اے انسان تیرے لیے 4 خصلتیں کافی ہیں، سچ بولنا اور صدق و حدیث، حفظ و امانہ، حسن الخلق اور عفت فی طعمت، امانت کی حفاظت کرو، سچ بولو، حسن خلق ہو اور حلال کا اہتمام کرو، تو یہ انسان دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے۔ تو فرمایا کہ اے لوگو کھاؤ، انہ لکم عدو مبین، شیطان کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بات یہی ہے، یہ انما کلمہ حصر ہے، یہی بات ہے جو کہی جا رہی ہے، یقیناً شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، وہ تمہیں کمانڈ دیتا ہے، وہ تمہیں ایڈوائز کرتا ہے، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، تمام چھوٹی بڑی برائیوں کا وہ تمہیں حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ پر وہ کہو جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں، ایسی باتیں کرو جو اللہ نے نہیں فرمائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، قرآن پاک میں کھول کھول کر بتا دیا، قالوا، وہ کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، مشرکین کہتے ہیں ہم پیروی کریں گے ان طریقوں کی جن طریقوں پر ہم نے اپنے آبا کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا پھر بھی وہ آبا کی پیروی کریں گے خواہ ان کے آبا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں۔ تو 2 چیزیں بتا دیں کہ اگر ان کے آبا کو نہ علم ہے اور نہ ہی عقل ہے، تو جو بات عقل اور ہدایت پر بیس ہو وہ ضرور کریں۔ تو عقل رشد کون سی عقل ہے؟ جو فائدے کی طرف لے جانے والی ہو۔ اگر آبا کی عقل رشد ہے تو ضرور ان کو فالو کریں۔ ہر ایک آیت میں ایک سمندر پنہا ہے، سمندر چھپا ہے۔ تو کہا بزرگوں کی تکریم کرو، لیکن اگر وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہیں تو پھر ان کی پیروی نہ کرو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي، جو لوگ تقلید پر اڑ گئے ہیں ان کی مثال، ان کی مینٹیلٹی، مثل الذین کفروا، کافروں کی مثال ایسی ہے، کمثل الذی، جیسا کہ مثال اس کی، ینعق، جو چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے، بما لا یسمع الا دعاء و نداء، تو جانور نہیں سنتے مگر ایک پکار، ایک ساؤنڈ، ایک آواز، ایک ہانک کے آواز کے سوا وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ تو کہا کافروں کی مثال ان بے عقل جانوروں والی ہے، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، ڈیف، ڈرم اینڈ بلائنڈ ہیں، فہم لا یعقلون، کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو چرواہا، شیفرڈ، جب
جانور کو بلاتا ہے تو اس کو نہیں پتا کہ وہ چارہ کھلانے کے لیے بلا رہا ہے یا قربان کرنے کے لیے بلا رہا ہے۔ تو کہا بھیڑ چال نہ ہو کہ ایک بھیڑ گری تو سب نے چھلانگ لگا دی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پکارا تو ہم لبیک کہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ آنر دے رہے ہیں، ہم سب الحمدللہ کلمہ گو ہیں، تو ہم سننے کے لیے بے چین ہیں، شریعت کی بریکٹ میں آنے کے لیے تیار ہیں، اور ہر آیت ایسکیلیٹر ہوگی اگر اس کو زندگی میں شامل کریں گے تو درجات بڑھاتی جائے گی اور بہت بڑا ہمارے لیے خزانہ بن جائے گی، ان خزانوں کو ہم سمیٹ لیں۔ تو کہا یہ ریمائنڈر ہیں، اے انسان جب بھی کھانے کے لیے بیٹھ، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کو دیکھ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسان یہ دسترخوان بچھا ہے تو کھا، لیکن کیا کھا؟ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو دیں، اپنی پسندیدہ چیزیں کھاؤ جس سے تمہارے سینسز، تمہارے حواس، نفس لذت پائیں، ظاہری نجاستوں سے پاک ہو، صحت دینے والی ہو، قدرتی چیز ہو، خوش ذائقہ ہو، خوشگوار ہو، خالص چیزیں ہوں جو ہم نے تم کو دیں، جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، اللہ میڈ چیزیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے برانڈ جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، قدرتی چیزیں، کہا ان کو کھاؤ اور کھا کر وَاشْکُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو دیکھیں اسلام نے ہمیں نقصان دہ چیزوں سے بچا لیا۔ تو فرمایا کھانا بھی اور شکر کرنا یہ دونوں عبادتیں ہیں۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعتاً تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو سورۃ الفاتحہ کو سے ہم نے ابتدا کی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ رب اور عبد کا کیا تعلق ہے۔ رب آرڈر کرتا ہے اور عبد اس آرڈر کو زندگی میں لے کر آتا ہے۔ فرمایا کہ من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، جو کم کا شکر نہیں ادا کرتا وہ زیادہ کا بھی نہیں کرے گا۔ ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، ان کو تھینک یو نہیں بولتا، تو وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ التحدث بنعمت اللہ شکر و ترکها کفر، اللہ کی نعمت بیان کرنا بھی شکر ہے اور بیان نہ کرنا ناشکری ہے۔ تو اللہ ہم سب کو شکر کرنے والا بنا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں کہ آپ کے کھانے کا انداز کیا تھا، سٹائل کیا تھا۔ آپ کھانا کھاتے وقت شروع میں کون سی دعا پڑھتے، اور مختصر سی دعائیں ہیں، تو ان دعاؤں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، سیکھ لیں، اور پھر کھانا عبادت بن جائے گا۔ اپنے نفس کی تسکین ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ اس کو عبادت بنا دیں گے، اور جنت میں وہ عبادت کے پھول، عبادت کے موتی جو ہم نے اس دنیا میں کی ہوں گے تو اس کے مزے وہاں پہ ہم کریں گے۔ تو فرمایا کہ اگر تم اسی کے بندے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، اگر تم واقعتاً عبادت میں سچے ہو، تو شکر عمل صالح کا دوسرا نام ہے۔ شکر عبادت ہے۔ صبر اور شکر یہ صراط مستقیم کے دو قدم ہیں۔ شکر دل سے بھی کریں، زبان سے بھی الحمدللہ کہیں، اور عمل پہ بھی نظر آئے، عمل میں پریکٹس کریں کہ واقعی ہم اللہ کی شاکرات بندیاں ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ محبت اور تعظیم کے ساتھ عاجزی کا اظہار کرنا۔ تو انشاءاللہ صبر اور شکر دو قدم ہیں، انسان انہی کے ساتھ اپنے رب کی طرف چلتا ہے۔ تو جیسے انبیاء کو سکھایا ایسے ہی مومنین کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ مجھے توفیق دے کہ تیرا ذکر کرتی رہوں، شکر کرتی رہوں اور حسن عبادت۔ تو ذکر، شکر اور عبادت کو اللہ نے جمع کر دیا۔ فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے تم پہ حرام کر دیا وہ جانور جو مر جائے یا جسے شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو،
جس پہ بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا گیا ہو، جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، تو وہ جانور حرام ہے، یا پھر جانور مر جائے تو وہ حرام ہے۔ والدم اور خون، بہتا خون، دمم مسفوحہ، یہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، سوائن فلیش، یہ پورا حرام ہے۔ اس کی چربی، اس کی کھال، یہ سب حرام ہے، یہ حرام مطلق ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ایسا جانور بھی حرام ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، یا نام اور مقصد اللہ کی رضا نہ ہو، تو ایسا جانور حرام ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت دیکھیں کہ جو بے قرار کر دیا گیا، نہ ہی وہ بغاوت کرنے والا ہو، قانون شکنی کرنے والا ہو، اور نہ ہی زیادتی کرنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ اگر کہیں ایسی جگہ پہ ہے کہ صرف حرام ہے، وہاں پہ جان بچانے کی غرض سے اتنا کھا سکتا ہو کہ اس کو کھانے کی خواہش نہ ہو، چاہنے والا نہ ہو، اور نہ ہی زیادہ کھا کر پیٹ بھرنے والا، بس اتنا کہ جان بچ جائے، کہ قوت لا یموت، اتنا کھائیں کہ مرے نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو صحابہ کرام کی زندگی دیکھتے ہیں کہ وہ ہستیاں جو دنیا میں آئیں، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نے ان پر انعام کیا، اور انعام کیا ہے کہ اللہ نے ان کو جنت اور اپنی رضا دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل لے کر گئے۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ بننا ہے تو ایسا بنو کہ نگاہ بلند، سکون دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اللہ ہم سب کو میر کارواں بنا دے۔ ان الذین یکتمون، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب، جو اللہ نے کتاب میں اتارا، یعنی تورات میں اتارا۔ یہ یہود کی بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کی خوشی کے لیے وہ غلط فتوے دیتے، رشوت لیتے۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ اسے بہت تھوڑی قیمت کے عوض بیچ دیتے۔ کہا تھوڑی سی قیمت کے عوض وہ اسے بیچ دیتے ہیں، فتویٰ فروش ہیں۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، ایسے لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے روز محشر کلام تک نہ کرے گا۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو دیکھیں یہ سمپل سی چیز ہے کہ ذو ناب اور ذو مخلب، کچلیوں والے اور پنجوں والے تمام جانور حرام ہیں۔ تو اس میں چیل بھی ہے، شیر ہے، چیتا ہے، تمام جن کے دانت ہیں یا پنجے ہیں، جن پہ جھپٹ کر وہ کرتے ہیں، اور جتنے انعام ہیں وہ سب حلال ہیں۔ تو ذو ناب کچلیوں والے اور ذو مخلب پنجوں والے، یہ تمام جانور اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے۔ اور یاد رکھیے انسان کی غذا اس کی جینس پہ اثر کرتی ہے، اثرات نسلوں تک جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاسٌ، کہ یہ جینس میں یہ چیز چلتی ہے۔ وہ حضرت عمر کا واقعہ، وہ خلیفہ وقت رات کو گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر سے ماں بیٹی کی آواز سنی، کہ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، تو بچی کہہ رہی تھی کہ نہیں، حضرت عمر نے منع کیا ہے۔ تو اس نے کہا عمر تو نہیں دیکھ رہے، کہا عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو صبح کو اپنے بیٹے عاصم کے لیے اس کا رشتہ مانگا، وہ ان کی بیوی بنی وہ بچی، اور پھر ان کی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وہ نواسی، وہ نانی تھی، وہ ان کے نواسہ تھے۔ تو بہرحال یہ پھر جینس پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اور حلال کا اثر نسلوں تک جاتا ہے، اخلاق میں، رویے میں۔ تو فرمایا کہ دیکھو آپ کی سنتوں کا اتباع کرو گے، تو آپ کی سنت کیا تھی؟ 1/3 کھاؤ، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے رکھو۔ تو سنت پہ چلیں گے تو انشاءاللہ بہترین ڈائٹنگ ہوگی ہماری۔
قرآن پاک کو ہدایت کے لیے پڑھیں، نہ کہ بغاوت کے لیے۔ تو فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کو پرچیز کیا، خرید لیا، ترجیح دی، بالہدیٰ ہدایت کے بدلے۔ یہ ان کا اپنا پک تھا، ان کی اپنی چوائس تھی۔ والعذاب بالمغفرہ، اور انہوں نے عذاب کو خرید لیا مغفرت کے بدلے میں۔ تو کہا ان کا یہ بزنس، ان کا یہ ٹریڈ ان کو فائدہ نہ دے گا، انہوں نے گمراہی خرید لی۔ تو انتہائی سٹنجیز ہیں، انتہائی ان میں بخل ہے کہ یہ اللہ کے کلام کو چھپاتے ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو سوداگری کی وہ انتہائی بےہودہ سوداگری ہے کہ گمراہی کو، پتھروں کو خرید لیا ہیرے دے کر، اور عذاب کو انہوں نے خود ہی پرچیز کیا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فما اصبرہم علی النار، تو کیا یہ آگ پہ صبر کریں گے؟ کیسا ان کا حوصلہ ہے، کیسا صبر کریں گے، کیسے برداشت کریں گے، کتنا ان میں حوصلہ ہے؟ کیا یہ برداشت کرنے کو تیار ہیں؟ کیا یہ باز نہیں آتے؟ فرمایا اعمل للنار بقدر صبرک علیہا، آگ کے لیے اتنا کرو جتنا اس پہ صبر کر سکتے ہو۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی حق کے ساتھ، اللہ نے تمام چیزیں بتا دی۔ اور صحابہ کرام کا ہم پہ احسان ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پہلو ہم تک پہنچا دیا۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وہ تھے کہ محفل کون و مکان میں سحر و شام پھرے، محفل کون و مکان سحر و شام پھرے، مع توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بہترین مسلمان بنائے۔ تو فرمایا ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ کتاب تو اللہ نے برحق نازل کی۔ یہ صراط مستقیم کا وہ سفر ہے جو اونچائی پہ لے جاتا ہے، جو نیکیوں کا یہ سفر ہے، یہ موتیاں چننے کا سفر ہے، یہ ڈائمنڈز پک کرنے کا سفر ہے۔ تو اللہ اس جرنی کو بہترین بنائے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بالکل سچ ہے، حقیقت ہے کہ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، اختلاف کی پگڈنڈیاں نکالیں، لفی شقاق بعید، وہ ضد اور مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بہترین بندیاں بنائے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ جو پڑھا اللہ اس کو، اللہ ہم سب کو ایسا تاجر بنا دے کہ اللہ تجھ سے تجارت کرے، اور اللہ ان لمحوں کے بدلے میں ہم سب کو دنیا آخرت کی جنتیں عطا فرما دے۔ اللہ ہم اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے مانگتے ہیں، اور اللہ ہر طرح کے دکھوں، دردوں، مصیبتوں، غموں، پریشانیوں، تکلیفوں، رسوائیوں، بے عزتیوں سے اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، امت مسلمہ کو بچا دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر